السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کچھ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر، عوام سے جڑے معاملات، اس کے اوپر بات کرنا خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور جو کچھ ٹیلی ویژن اسکرینز پر نظر آ رہا ہے، کیا ایک عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ میں بات کر رہا ہوں جو گزشتہ روز ہوتا رہا اور ایمانوں کی پروسیڈنگز دکھائی جاتی ہے۔ چلیں، خیال یہ ہے کہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں بظاہر، تو ان کے درمیان جو گفت و شنید ہوتی ہے، جو رسمی جملے ادا کیے جاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو دکھانا بہرحال ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے، اس پہ تنقید تو نہیں کی جا سکتی یقیناً، لیکن سوچنے پہ ہم ضرور مجبور ہیں کہ کیا اس طرح جو عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی یہی سب کچھ ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے کہ ان کو براہ راست دکھانے چاہیے۔ جن جگہوں پہ بیٹھ کر عوام کے لیے فیصلے ہوتے ہیں یا پالیسیز بنائی جاتی ہیں، کیا ان کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے وہ بھی دکھانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور دیگر معاملات ہیں، وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہے، کوشش کریں گے جو سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اور اس وقت ایک ہی سوال ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اسی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں مختلف پروگرامز میں گفتگو ہو رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ عام انتخابات کے حوالے سے یہ آیا اس کی تاریخ کا تعین ہو جائے گا کہ یہ کب اس کا انعقاد ہوگا یا نہیں ہو پائے گا۔ ہر طرف سے یہی صدائیں آ رہی ہیں کہ اس کا انعقاد الیکشن کا ہو جانا چاہیے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بھی اس کے لیے شاید تیار نہیں ہے۔ وہ بھی تیار نہیں ہے جو صبح سے لے کے شام تک یہ دم بھرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ انتخابات کروا دیے جائیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے اور پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب فیاض خان صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا اور ان سے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کروں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی فیاض بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ ذرا فرمائیے گا، جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر شخص اور سیاسی جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے، گزشتہ روز جو ہے وہ دیکھا ہم نے ملیر کے اندر بھی جو جلسہ ہوا اس میں ہی کہا گیا کہ آنے والے وقت میں ساری کراچی سے سیٹیں جو ہیں وہ جیت لی جائیں گی، ملیر کو بھی فتح کر لیا جائے گا اور نہ جانے کیا کچھ کہا گیا۔ تو کہ واقعتاً ایسا ہونے والا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر لے گی اور کارکردگی کی بنیاد پر اگر ووٹ پڑا تو کیا آپ کے حصے میں وہ تمام نشستیں آ سکتی ہیں جس کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ اس کا چاہوں گا ذرا جواب دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر۔ یاسر بھائی، جیسے کہ آپ نے ابھی یہ بتایا کہ دعویٰ ہماری اصل میں متحدہ قومی موومنٹ ایک تحریک ہے، تنظیم ہے جو کسی شخصیت کے گرد نہیں گھومتی، وہ آرگنائزیشن ہے۔ اور ہمارا جو تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ کراچی میں 29 ٹاؤن، اسی طریقے سے حیدرآباد میں، سکھر میں اور انٹیریئر سندھ شہری علاقوں میں جس طریقے سے ایم کیو ایم کام کر رہی ہے، گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے جو ہر گلی گلی میں آپ کو ان کے ہمارے یونٹ آفس، سیکٹر آفس، پھر وارڈ وائز تنظیم، پھر سرکل وائز تنظیم ملے گی، یعنی کہ ایک گراس روٹ لیول کی پارٹی کے جن کو نہ صرف پاکستان میں بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں بلکہ ان کو حل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے کام بھی کراچی میں ایم کیو ایم کے دور میں ہوا ہے، کیونکہ اس میں کوئی وڈیرا جاگیردار سرمایہ دار آدمی ایم این ایز، ایم پی ایز کو کنٹرول نہیں کرتا، سینیٹرز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ اور جس طریقے سے ابھی ملیر کا جلسہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ صرف ایک ملیر ٹاؤن کا ہمارا جلسہ تھا، وہ کراچی
کا جلسہ نہیں تھا. جی ہمارے 29 ٹاؤنز ہیں کراچی میں, اس ٹاؤن ایک ٹاؤن ہے جو پورے ڈسٹرکٹ ملیر کا بھی نہیں, صرف ایک ٹاؤن کا جلسہ تھا. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یاسر بھائی کہ ایم کیو ایم ہی سلوشن ہے, ایم کیو ایم جیسی ہی پارٹی, بلکہ جیسی کیا ہے ہی ایم کیو ایم ہی سلوشن ہے پاکستان کے مسائل کا, کیونکہ اس میں ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس آدمی وہ اسمبلیوں میں جاتا ہے جس کو نہ صرف لوگوں کے مسائل کا معلوم ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یار ہمارے ٹرانسپورٹ کے کیا مسائل ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے صحت کے کیا مسائل ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے کیا مسائل ہیں, تو وہی ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مڈل کلاس اور ایک عام آدمی کا آپ نے نشاندہی کی. یقیناً بہت ساری اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جس میں ان کو موقع ملا کہ وہ اپنی جگہ بنائیں, لیکن وہ ایک جو شیل اس کے گرد جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس جو ٹیگ اس کے اوپر لگ چکا ہے اس کو توڑ کر اس سے باہر آ جائے, اس کو ہٹا کر. اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھا گیا, اگر میں غلط نہیں ہوں, اگر آپ چاہیں گے تو میں یاسر بھائی نشاندہی کر دیکھیں, سکتا ہوں. ماضی کی ایم کیو ایم میں اور اس ایم کیو ایم میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے یہ سمجھا جائے, کیا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے ٹرانسفارمیشن؟ ماضی کی ایم کیو ایم تو ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی تھی, یعنی کہ جب بات صحیح اور غلط کی آئی تو موجودہ ایم کیو ایم کی جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے یہ واضح کیا اور اس نے اس چیز کا ثبوت دیا کہ وہ شخصیت پرست نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک تنظیم کے نظریے پہ مظلوموں کی آواز بن کے تو ایم کیو ایم پاکستان ابھری ہے, مگر کسی شخصیت کو تقویت دینے کے لیے نہیں وجود میں آئی. تو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا. یہ پہلی واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں کہ جس نے اپنے قائد کو ان کی حرکات, غلط فیصلوں کی وجہ سے سائیڈ پہ کیا. آپ مجھے بتائیں اس کے علاوہ مثال نہیں ملتی. اس کے علاوہ جتنی بھی مثالیں ملتی ہیں وہ آپ کو یہی ہے کہ جیسے نون لیگ ہے تو اس کو نواز شریف نے لیڈ کرنا ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پی ٹی آئی ہے, اس کو عمران خان صاحب نے لیڈ کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کاف لیگ ہے تو وہ مخصوص دو چودھری برادران ہیں. ایم کیو ایم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم دیکھیں ایک جنگ لڑ رہی ہے, ایک اس طریقے سے وڈیرا, جاگیردار, سرمایہ دار. ایم کیو ایم سے مسئلہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم سے مسئلہ کن لوگوں کا, یہ سوال بنتا ہے. ایم کیو ایم سے مسئلہ اسی وڈیرے اور جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کو چلانے والوں کو ہے کہ وہ جو چاہتے ہی نہیں کہ ایک عام آدمی کی حکمرانی اسمبلیوں میں ہو, ایک عام آدمی کی حکمرانی سینٹ میں ہو, ایک عام آدمی کی حکمرانی قومی اسمبلی میں ہو, ایک عام آدمی سی ایم نہیں بن جائے, ایک عام آدمی. فیض قطع کلامی کی معذرت, یہ تو پچھلی 3 دہائیوں سے 4 دہائیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ ہوا بالکل ایسا کہ ایک عام آدمی کو نمائندگی ملی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ کارکردگی کہاں ہے؟ اگر آپ وہ پرانا مشرف صاحب کا دور اگر اس کو ریکال کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننا ضروری ہے, یا اس سے پہلے جو کچھ یاسر بھائی دیکھیں اختیارات ہے. میں اکثر آپ کے شوز میں بھی یہ بات, یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کہ وہ بولتے ہیں نا کہ بدترین جمہوریت سے بہترین جمہوریت بہتر ہے. اس کے اوپر کوئی نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا, دیکھیں وہ کیوں ہوا. ناقص خیال ہے. دیکھیں ناقص خیال ہے. جو ڈکٹیٹر آئے انہوں نے بلدیاتی اداروں کو بہت مضبوط کیا, جس کی وجہ سے ملک نے بھی ترقی کی. یعنی کہ بلدیاتی نظام بہتر ہونے سے ایک شہر میں, ایک دیہات میں, پورے ملک میں ایک ترقی کا, یعنی کہ ترقی دیکھنے کو ملی. اور وہ کس بنیاد پہ ملی کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ آپ کی بہترین جمہوریت جو اس وقت رائج ہے اس سے تو بہت اچھی مثال آپ کو. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. تو آپ جب آپ نے ایک دم بول دیا تو بھائی وہ کیا کرتے رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان جمہوری پارٹیوں نے کیا کیا, جیسے پیپلز پارٹی نے 2012 میں سارے اختیارات جو بلدیاتی نمائندوں کے پاس تھے وہ لے لیے. کیوں لے لیے؟ وہ بلدیاتی نمائندے کیا انڈین فورسز کے کوئی اعلیٰ کار تھے یا عوام کے نمائندے تھے؟ وہ انہوں نے اپنے گھروں کے کام کرنے تھے یا عوامی لوگوں کے کام کرنے تھے؟ تو بھائی یہ بدترین ڈکٹیٹر ہماری جمہوری پارٹیوں کا مائنڈ سیٹ ہے. یعنی کہ اس بنیاد پہ یہ فیصلے کرتے ہیں, اس بنیاد پہ یہ سیاست بھی عوام کے بنیادی حقوق کو غصب کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ عوام خوشحال ہو گئی تو وہ ان سے کوشچن نہیں کرنے لگ جائے کہ بھائی آپ کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, آپ کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, آپ یہ 3-3, 4-4 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں کیسے گھوم رہے ہو, آپ یہ اتنے بڑے بڑے بزنس کیسے کر رہے ہو. تو یہ خوف ہے جس کی بنیاد پہ یہ عوام کو خوشحال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, اور ان کو یہی تکلیف ہے جو ہمارے مخالفین ہیں جو تنقید کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان پہ.
ان کو یہی تکلیف ہے کہ یار کہیں یہ جماعت کامیاب ہوگی تو ہماری فرقہ وارانہ دکانیں نہیں بند ہو جائیں جس بنیاد پہ انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، یا جو لسانیت بیس سیاست کر رہے ہیں ان کی وہ دکانیں بند نہیں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کہ ابھی ایک اسی جلسے کے دوران جملہ ایک استعمال کیا گیا مرکزی رہنما کی جانب سے کہ ایم کیو ایم بکھری نہیں نکھری ہے، تو یہ نکھرنے کو ہم کیا سمجھیں؟ جو ایک ساکھ تھی، ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی، کراچی کو ڈومینیٹ کیا کرتی تھی، وہ تقریباً ختم ہو چلی ہے، تو اس میں نکھرنا جس کا لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب تو وہ زیادہ بہتر یاسر طور پر بھائی دے میں سکتے آپ ہیں، کو اس لیکن کا آپ کی جواب پارٹی دیتا کی ہوں، طرف سے یہ میں بات میں کی اس کا گئی ہے۔ جواب آپ کو نکھرنے دیتا کو ہوں۔ میں کس سے اصل سمجھوں؟ میں کیا اپنی یہ پوزیشن کھو پرسیپشن دینے کو؟ غلط ہے لوگوں کا کہ وہ تو چیز ایم کیو ایم میں نہیں رہی، بالکل لسانیت فیکٹر ایم کیو ایم میں نہیں رہا، نفرت کا فیکٹر ایم کیو ایم میں نہیں رہا۔ اب نکھرنے کی بات جہاں تک ہے، آپ سراب گوڑ میں بھی دیکھیں گے، ماضی میں آپ کو سراب گوڑ میں ایم کیو ایم کا جھنڈا نہیں ملے گا، مگر اب سراب گوڑ میں آپ کو ایم کیو ایم کا جھنڈا ملے گا۔ آپ ہاکس پہ آ جائیں، وہاں پہ ایم کیو ایم نہیں تھی، مگر آج آپ کو ایم کیو ایم وہاں پہ ملے گی۔ وہاں پہ آپ کیماڑی میں چلے جائیں، آج تک کیماڑی کی ہسٹری میں ایم کیو ایم کا جھنڈا وہاں پہ نہیں لگا، مگر وہاں پہ پراپر ایم کیو ایم کا سیکٹر آفس ہے۔ ہاکس پہ میں ایم کیو ایم کا پراپر سیکٹر آفس ہے، سراب گوڑ پہ پراپر ایم کیو ایم کا سیکٹر آفس ہے، وہاں پہ ایم کیو ایم آپ کو مل رہی ہے۔ تو یہ اس کو نکھرنا بولتے ہیں کہ تمام قومیتیں کے لوگ جوک در جوک ایم کیو ایم میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس بنیاد پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی بھی رنگ دے کے لوگوں کو آپ مس گائیڈ کر دیں گے، لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ اب یہ وہ ایم کیو ایم ہے کہ جو حقیقی معنوں میں مظلوموں کی نمائندگی کر ووٹ رہی کی ہے۔ شکل میں یہ چیز نظر آئے گی، کیونکہ ہوا یہ کہ یہ ابھی جو پیچھے کا حلقہ تھا، یہ آپ کا جس کے اوپر وہ ایک جماعت تھی تحریک انصاف، ان کے کینڈیڈیٹ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، مرحوم عامر لیاقت صاحب کی جو نشست خالی ہوئی تھی۔ مولوی پتہ نہیں وہ جی کوئی جو بھی ان کا نام تھا، چلیں چھوڑیں، نام تو اب ان کا یاد نہیں ہے کسی کو، لیکن ہاں۔ یہ کہ کامیابی وہاں نہیں ملی، اور اس کے علاوہ دیگر نشستوں کے اوپر بھی وہ صورتحال نہیں تھی۔ لانڈی کے اندر بڑی مشکل سے یاسر معاملہ بھائی جو یہ ہے تو وہ سنبھلا تھا۔ اس دور کی بات کر رہے ہیں نا آپ کے جس ٹائم ایم کیو ایم بکھری ہوئی تھی۔ اچھا، اب جو آپ واپس اس آ دور چکے کی سارے۔ بات کر رہے ہیں جب ایم کیو ایم نکھر رہی ہے، تو جس میں تکلیف بھی ہو رہی اس میں ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کے آنے کے بعد نکھر گئی، یہ سمجھوں میں؟ نہیں، اتفاق اور اتحاد سے نکھر گئی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں جب بھی لوگ ملتے ہیں، جب لوگ آپس میں کسی اچھے اور صاف ستھرے مقصد کے لیے ملتے ہیں، تو پھر نکھار قدرت کی طرف سے آ جاتا ہے ان چیزوں یہ میں۔ والا اب نکھار تو نہیں ہے جو میک اپ لگانے کے بعد آتا ہے اور جیسے ہی منہ دھلتا ہے اصلی شکل باہر آ جاتی ہے؟ نہیں یاسر بھائی، آپ کو الحمدللہ ہماری لیڈرشپ کے بیانیے پہ، اور آپ تو ماشاءاللہ خود میڈیا کے آدمی ہیں، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، اور گراس روٹ لیول پہ نظر آئیں گی، جس طریقے سے ایم کیو ایم کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے لوگ ان پہ اعتماد کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ یہ کوئی چاہ کے بھی نہیں، اور دوسری پارٹیز کیوں نہیں کر رہی ایسے پاور شوز؟ ایم کیو ایم ہی کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم ہی وقت کی ضرورت ہے، ایم کیو ایم یہ سمجھ رہی ہے، اور ایم کیو ایم کو پسند کرنے والے لوگ ہی سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ہی ہمارے مسائل کا اچھا، حل۔ دوسری جماعتوں کو جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا، میں چلیں یہاں پہ نشاندہی کر دوں کہ جو عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں، اس کے اوپر ایک اور جماعت ہے، جماعت اسلامی، جو کہ زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے، جو ہم نے آبزرو کیا ہے، کیونکہ ہم تو کوریج کے لیے جاتے ہیں۔ پانی کا ایشو ہو، وہ کھڑے ہوئے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہو، یہ جو تقسیم کار کمپنی ڈاکے مار رہی ہے اس کے لیے وہ کھڑے ہیں، گیس کا مسئلہ وہ کھڑے ہیں، یہاں تک تو وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ جلسے اور اس کی حد تک تو آپ شاید وہ ہو گئے، باقی ایک جماعت ہے وہ اب یاسر بھائی قید و وہ بندی عملی صحبتیں طور پر برداشت نظر کریں۔ نہیں آ رہے، وہ آپ کو صرف پریس کانفرنس میں نظر آ رہے اور ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو ظاہر ہے اسٹیک ہے ہی نہیں، ان کی دلچسپی تو کبھی بھی نہیں رہی کراچی میں۔ وہ جس جماعت کا آپ نام دے رہے ہیں، وہ آپ کو یا تو پوسٹروں پہ نظر آئے گی کراچی میں، یا تو وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آل فول بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی ایم کیو ایم آپ کو گراؤنڈ میں نظر آئے گی۔ آپ سینسس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم اس نے میں کام، عوامی نوعیت کے معاملات کو آل فال کہنا یہ میرے لیے تھوڑا سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اگر وہ پانی کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں وہ تو کیا یہ آل کرتے فال ہیں؟ کیسے ہو سکتا میری ہے؟ بات سنیں، پانی کے مسئلے، میرا بھی مسئلہ یہی ہے آج تاریخ میں کہ میرے گھر پہ گراؤنڈ میں ایم کیو ایم کام کرتے ہوئے نظر آ رہی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ پریس کانفرنس ان کا کام، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف جو باتیں کی ہیں، وہ خود ساختہ میئر صاحب نے، نعیم صاحب نے، تو پیپلز پارٹی نے بھی کی، سلمان مراد اور یہ پی ملیر کا جلسہ تو بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ان کو کیا پہلے تکلیف تھی؟ پہلے نہیں تھی تکلیف ان کو، جب ایم کیو ایم بکھری بھی تھی تو ان کو یہ تکالیف نہیں تھی۔ جب ایم کیو ایم متحد ہونا شروع ہو گئی اور ایم کیو ایم نظر آنا شروع ہو گئی تو ان کو یہ تکلیف ہوگی، کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہماری جو ہے نا
روزی روٹی وہ بند ہونے والی ہے. سیاست ان جماعتوں کی روزی روٹی, ایم کیو ایم کی سیاست روزی روٹی نہیں ہے. ایم کیو ایم آج بھی دیکھیں سید مصطفیٰ کمال بھائی جب میئر رہے ہیں اس ٹائم سے لے کر آج تک ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی بدعنوانی کا کیس نہیں ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آج بھی وہ لوگوں کے اندر موجود ہیں. ان کی کوئی پراپرٹیاں نہیں نکل رہی, ان کے اوپر کوئی نیب کے کیسز نہیں ہیں. جس طریقے سے توشہ خانہ کے کیس کی بات, ہمارے جو کنوینئر ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کو بھی تحائف ملے ہیں, مگر انہوں نے اپنی ایمانداری کے تحت اس کو توشہ خانہ میں قوم کی امانت سمجھتے ہوئے جمع کروائیں. تو بھائی یہ کردار سے خوف زدہ ہیں, یہ ایم کیو ایم کے کام سے خوف زدہ ہیں, اور دوسری پارٹیز کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کرتے, ایم کیو ایم پہ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یار ایم کیو ایم کے اندر وہی صلاحیت ہے کہ وہ ہماری سیاست کو ختم کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیاست سے وہ خوفزدہ ہیں, خائف نظر آ رہے ہیں؟ بالکل ہیں, کیونکہ ہماری سیاست بھائی متحدہ قومی موومنٹ تمام لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے, جس میں پنجابی, بنگالی, برمی, گلگتی, ہر قسم ساری قومیتوں کی دیوبندی, نمائندگی ہے. تمام قومیتوں کی نمائندگی ہے. پھر فرقہ وارانہ فیکٹر نہیں ہے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع بھائی سب کے سب آپ کو ایم کیو ایم کے اندر ملیں گے. اور تو یہ تو ایک خوبصورتی ہے. یہ ہی نظریہ جو ہے نا ان کو خوفزدہ کرتا ہے. پھر مڈل کلاس لوگوں کی اس میں یعنی کہ پاور ہے, مڈل کلاس لوگوں کو اس میں جس طریقے سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, ظالمانہ. اب رائے اب چھوڑیں, اب تو یار میرا تعلق مڈل خیابان میں کلاس آباد ہو گئے. نہیں یار یاسر بھائی وہ تو دیکھیں گاڑیوں کا دور ہے. نہیں, آپ خود ہی ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں. وہ پچھلے شوز میں جب بات کی تھی آپ نے خود جواب دیا تھا اس کا. اب دیکھیں پھر آپ پھر خود ہی گمراہ بھی کر رہے ہیں. جواب بھی چلے میں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر سی بریک لینی ہے. بریک لے کر واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. محترم جناب فیاض خان صاحب تشریف فرمائیں, ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, اور ملکی سیاسی صورتحال بالخصوص شہر کراچی کے جو سیاست ہے اس پہ گفتگو کر رہے تھے, کیونکہ آپ کا تعلق اس جماعت سے جو شہر کراچی کی بڑی چنندہ جماعت تھی, اور اب صورتحال مختلف ہے. یہی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب صورتحال اگر پہلے سے مختلف ہے تو کیوں ہے؟ نہیں یاسر بھائی, وہ تو اصل میں پرسپشن جس طریقے سے 2018 کا الیکشن ایم کیو ایم سے لیا گیا, اور اگر آپ تھی کو ہے میں کنورٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آج بھی ہے, بڑی جماعت ہے, اور یہ آنے والا الیکشن اس چیز کو واضح کرے گا. بس وہ پی ٹی آئی کو نوازنا تھا, ایک تجربہ کرنا تھا. ملک چلانے والوں کا حصہ بن گئے. کس کا؟ پی ٹی آئی کا. ان کا ساتھ دے دیا, یعنی کہ آپ کی جماعت. نہیں, وہ تو آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ وہ کون کہتے ہیں اور کون کرنے والے ہیں. مگر اب وہ صورتحال نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب میں جس طریقے سے پہلے بات ہوئی ہے کہ اب ایم کیو ایم نکھر رہی ہے, کسی سے انسٹرکشن نہیں لیں گے. نہیں وہ یہ باقاعدہ ملک چلانے والوں کو بھی ایم کیو ایم نے یہ بات کنونس کی ہے کہ بھائی عوامی مسائل کا حل ایک با کردار اور با صلاحیت لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے, نہ کہ کسی کو. نہیں یہ بات تو درست ہے, لیکن انسٹرکشن تو لیں گے. نہیں, انسٹرکشن لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر ملک کے مفاد میں اگر کوئی چیز ہے اور آپ کو کوئی اگر مشورہ دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ بری بات نہیں ہے. 2018 تو ملک کے مفاد میں نہیں تھا, جب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے بڑا الیکشن نہیں تھا. کہ جو معاملات تھی, جو صورتحال تھی, اس ٹائم ایم کیو ایم بھی متحد نہیں تھی. ایم کیو ایم بھی مختلف بکھری ہوئی تھی, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی. پھر اس کے لیے ضروری بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پھر جس طریقے سے بہت سارے ہمارے جو کارکنان تھے, معاملات تھے, سسٹم تھے, اس پوزیشن میں نہیں تھی ایم کیو ایم کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتی. مگر اب ماشاءاللہ ایم کیو ایم متحد, ایم کیو ایم میں ایک نئی ایم کیو ایم ہے, اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ ایم کیو ایم کی کیا پالیسی ہے. اور جی ڈی اے کے ساتھ الحاق ہو گیا, اس کا کیا نتیجہ پیپلز پارٹی کے خلاف, کیونکہ جی ڈی اے ہی اب اس پیپلز پارٹی کے ظالمانہ نظام جو 15 سال سے مسلط تھا عوام پہ براہ راست انہوں نے حکومت کی, اور آپ کے سامنے کہ آج گلی محلوں کی کیا صورتحال ہے, پانی آ نہیں رہا,
وہی ایک رپیٹ کرنے والی بات ہے، کچرا اٹھ نہیں رہا. تو پھر یہ کیسے ماضی میں علاق ہوتے رہے پیپلز پارٹی کے پیپلز اگینسٹ، پارٹی کوئی کے سامنے ساتھ نہیں کھڑا ہو نہیں، سکا؟ اب وہ اس کریں سے گے نا، پہلے لوگ بھی تنگ بنے، ہیں یاسر بھائی، ایک دفعہ لوگ پھر تنگ بن ہیں. گیا. ایم کیو ایم نے ابھی پچھلے دنوں ماڑی پور ہاکسپے میں پیپلز پارٹی کے گڑھ میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے، ایک ٹاؤن کا جلسہ تھا وہ بھی. اب یہ اصل میں لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس کو شاید وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کا جلسہ تھا. بھائی ہم ٹاؤنوں کی بنیاد پہ جلسے کر رہے ہیں، وہ جلسے ان کے مقابلے میں وہ جلسہ ہی لگتا ہے، ان کے ذہن میں وہ جلسہ بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے وہ اپنی پارٹی کا مرکزی جلسہ کرتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز کی بنیاد پہ ہم جلسے کر رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ کا مسئلوں کا حل متحد ہو کے اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو کے کوشش کرنے کی بنیاد پہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. باتیں کرنے سے یا گھر میں بیٹھنے سے یا ووٹ ڈالنے سے صرف مسائل حل نہیں ہوں گے. نیچے متحرک ہو گئے جیسے پہلے ہوا جی ہاں کرتے تھے بالکل ہو ماضی گئے کے یاسر اندر. بھائی، اور اسی بنیاد پہ ہمیں روز ایک نئی کامیابی مل رہی ہے. لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں، اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایم کیو ایم پاکستان اب کا تک کی جو رائے شماری اور مردم شماری ہوئی ہے اس سے مطمئن ہو گئے؟ 75 لاکھ لوگ مطمئن تو نہیں ہیں، مگر اطمینان اس صورت میں ہے کہ جس طریقے سے 1,30,00,000 میں انہوں نے کلوز کر دی تھی مردم شماری. پاکستان کے 75 لاکھ لوگ اگر بازیاب کروائیں تو وہ ایم کیو ایم پاکستان نہیں کروائیں، اور وہ بھی آپ کے سامنے باقاعدہ کیمپین چلی، اس کا پیچھا کیا اس مردم شماری کا. آپ دیکھتے رہیں ٹی وی پہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے متعدد بات پریس کانفرنسز کی ہیں، پھر وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی ہیں، پھر جو ان شماریاتی اس کو ادارے کو دیکھ رہے تھے وہ احسن اقبال صاحب، ان سے تقریباً ہماری 16-17 میٹنگز ہوئی ہیں، تو تب جا کے یہ 75 لاکھ لوگ بازیاب کروائیں، ورنہ تو یہ 1,30,00,000 میں کلوز ہو گئی تھی مردم شماری. کراچی کے مسائل کے حوالے سے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ وہی نعرے ہیں جو پہلے ماضی کے نہیں، ادوار میں چلتے آئے ہمارا ہیں، تو ٹھیک کر نعروں دیا پہ جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، نالوں کے اوپر سیاست، اس کے نہیں اوپر نہیں نہیں سیاست؟ نہیں نہیں یاسر بھائی دیکھیں، کام کر کے آخری دور میں آپ خود اپنے پروگرام میں اکثر خود بھی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کام تو ایم کیو ایم کے دور میں ہوا ہے، اور اب ماشاءاللہ ایم کیو ایم کو خوش قسمتی سے وہی قیادت لیڈ کر رہی ہے کہ جنہوں نے وہ کام کروائے ہیں. لیکن سید پیچھے وہ مصطفیٰ مشرف نہیں ہوگا جو اس وقت تھا، جی مشرف نہیں ہوگا جو اس نہیں، وقت تھا، مشرف نہیں ہوگا، وہ تحریک سچویشن چلائیں بھی گے. شاید نہیں نہیں ہوگی. نہیں، تحریک چلائیں گے، جدوجہد کریں گے. کہنے کا مقصد ہے جب لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ بھی ان کا مددگار بن جاتا ہے. اگر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ظلم کے نظام کے خلاف تو اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ وہ وسائل پیدا کر دے گا، وہ حالات پیدا کر دے گا جس سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لوگوں کو خود کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے، کیونکہ لوگوں میں تو اب سکت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بالکل سچی نہیں، ہم بات بتاؤں موٹیویٹ کر رہے کہ ہیں کوئی لوگوں. جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو واقعتاً عوامی نہیں مسائل کے لیے سڑک پر نہیں، ہو. ہم لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ابھی ملیر ٹاؤن کا جو جلسہ ہوا ہے. اختیارات کون چھینے گئے؟ اختیارات کون چھینے گا؟ جس کی جنگ جاری تھی کہ نچلی سطح تک منتقل ہو، یہ یہ عوام نے سو چھینے کال ہیں، عوامی جمہوری نمائندوں پارٹیوں نے چھینے نا اختیارات، وہ پار کر دیے سی ایم کے پاس. اب انہی اختیارات کو واپس لینے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور عوام کی طاقت بہت بڑی اس طاقت گناہ میں ہوتی ہے تو اللہ آپ کے بھی بعد. شریک رہے، آپ ہی کے دستخط سے یہ سب کچھ نہیں، ہوا. میں نے اب بول رہا ہوں نا اس ایم کیو ایم کی بات، پھر وہی میں جواب دے رہا ہوں کہ ایم کیو ایم تو بھائی بڑے کرائسس سے گزرتے ہوئے اب جا کے ایم کیو ایم کا سمجھ لیں کہ مصلحتوں کا شکار نہیں ہوگی، نہیں مطلب ہوگی یہ. انشاءاللہ تعالی. اب جو قیادت ہے وہ یہاں کی موجود ہے، یہاں پہ موجود ہے. آپ بھی مل سکتے ہیں، ایک عام آدمی بھی مل سکتا ہے، کہ وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو. نہیں، اس وقت تو آپ ہر شخص سے مل سکتے ہیں کیونکہ تو الیکشن اب نزدیک نہیں، ہے. ایم کیو ایم کی قیادت یہ سے آپ تو پہلے آپ بھی. کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ جائیں، یاسر ابھی بھائی، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں میں سارے اس عوام وجہ میں سے کھڑے ہوں گے، ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ نہیں، کو. میں اس وجہ سے نہیں بول رہا کہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں. میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت سے ایک عام آدمی کا ملنا، وہ قیادت عام آدمی کے درمیان موجود ہوتی ہے، نہ کہ عام آدمی کو ملنے کی ضرورت ہوتی. بالکل سادہ سمپل سا لائف سٹائل ہے سب کا، اور ایسے ہی جس طریقے سے اس میں کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے کہ کوئی وڈیرا جاگیردار ایم کیو ایم میں اونچے عہدوں پہ بیٹھ کے رول کر رہا ہے تنظیم کو، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. عام ٹھیک ہے. آدمی جماعت ہے، عام لوگوں کی جماعت ہے. اچھا جی، اب وقت کیونکہ ختم ہو گیا اور بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، باتیں تو اور بہت ساری تھیں جو کی جا سکتی تھیں فیاض بھائی سے، اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. فیاض بھائی آپ کا بڑا شکر گزار، مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے صبح کے وقت اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، پروگرام میں شرکت کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پر ترجمانی بھی کی، اور بہت سارے اور اس طرح کے اور سوال ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں.
عوامی نمائندے ہیں کوشش کریں گے صبح کے وقت یہاں پر لے کر آئیں, ہلکے پھلکے انداز میں ذرا سوال کیے جائیں. سوالات تو یقیناً تھوڑے سے مشکل اور تلخ ہوں گے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, لیکن اس کا جواب دینا اس وقت کی ضرورت ہے. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.